بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن مومن کا بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسری قوم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تو میں آج کے دور کے حالات پر یہ چند منٹ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی جانتے ہیں کہ آپ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں جو ماحول چل رہا ہے۔ دیکھیے، مسلمان ایک تو جوش میں بہت جلدی آتا ہے، اور جوش میں آنے کے بعد ہوش کھو دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں، کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ترجمہ تو سنے آدمی، جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں سنے گا اس کی عقل ترقی نہیں کر سکتی ہے، کبھی نہیں کر سکتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا ذکر فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ ارے بھائی، میں تو یہ کہتا ہوں جو دیوبند والے عالم ہیں وہ اپنے عالموں کا ترجمہ سن لیں، جو بریلوی عالم ہے اپنے عالموں کا ترجمہ سن لیں۔ اب رہا اہل حدیث و مودودی، یہ تو خیر قرآن کا ترجمہ سنتے ہی ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، وہ تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں۔ باقی راہ اختلاف وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کم سے کم یہ دو حضرات اہل حدیث و مودودی قرآن و حدیث کی تو بات کرتے ہیں۔ اب باقی باتیں وہ جیسے اور لوگ دونوں میں بریلوی دیوبند کے اندر ہوتی ہیں وہ کم کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں بلکہ خیر ٹھیک ہے، ان کو ان کی جگہ رہنے دو، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی قرآن کا ترجمہ تو سنیں۔ بریلوی فاضل بریلوی صاحب کا ترجمہ سن لیں، دیوبند والے تھانوی صاحب کا ترجمہ سن لیں، ہر مسجد میں کم سے کم مقتدیوں کو ترجمہ تو سناؤ قرآن کریم کا۔ کب سناؤ گے؟ کیا مرنے کے بعد سناؤ گے؟ ہیں؟ اب تفسیر کی بات رہی تو تفسیر میں جو سب سے بہتر تفسیریں لکھی گئی ہیں آج سے 150 سال پہلے، وہ تفسیریں سنائی جائیں تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جیسے پبلک کہتے صاحب دیوبند بریلی دونوں تفسیر سنیں گے، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ نہ ہم دیوبند والے عالم کی بتائیں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ اس میں یہ طے پائے کہ 150 سال پہلے کے عالموں نے جو کتابیں لکھی ہیں تفسیر کے اندر، وہ کتابیں پڑھی جائیں بس۔ اب اہل حدیث اس میں بھی غلطی نکال دے تو پھر اہل حدیث کو بھی بخشا نہ جائے کہ تو کہاں سے صحیح ہو گیا، جب سبھی غلط ہیں، 1400 سال میں اتنے عالم آئے ہیں، سب کو تو غلط مانے گا تو کہاں سے صحیح ہو جائے گا، تیرا وجود کہاں سے ہو گیا؟ کیونکہ اہل حدیث کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، یہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی عزت نہیں کرتا ہے، بڑے سے بڑے ولی کی عزت نہیں کرتا ہے۔ خیر میں مسلمان تو مانتا ہوں، لیکن اس سے تو منہ لگنا بیکار ہے اہل حدیث سے، کیونکہ جو اس کے مطلب کے مطابق حدیث ہو وہی مانتا ہے، باقی کو پھر وہ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے۔ خیر اختلاف کی بات چھوڑیے آپ۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 12 راجستھان کی، کوٹا کے پاس ہے 12۔ ایک عبد المتین نام کے ایک لڑکے تھے، نوجوان، اچھے مزاج رکھتا ہے، اسلامی مزاج رکھتا ہے، جماعت اسلامی سے جڑا ہوا شخص۔ تو وہ مجھ سے متاثر تھا، تو مجھ سے کہہ رہا کہ آپ سے الگ میں بات کرنا ہے۔ میں اس کے اسکول میں گیا، نویل اسکول ہے وہیں 12 محلے میں، 12 بھائی کے محلے میں۔ میں کہا کیا بات کرنا ہے؟ کہنے لگا یہ امت میں اتفاق کیسے ہوگا؟ میں نے کہا وہ تو نہیں ہوگا، ایک دوسرے نے اتنی کتابیں لکھ دی ایک دوسرے کے خلاف، کہاں تک اکٹھی کرو گے؟ پورے ہندوستان میں نہیں، پورے آل ورلڈ میں پہنچ گئی۔ ایک ضلع کی کتابیں اکٹھا کرنا مشکل ہے، ایک ضلع کو متحد کرنا بہت مشکل ہے، تو ہندوستان آل ورلڈ میں کیا اتفاق تو نہیں ہو پائے گا؟ تو کہہ رہا پھر یہ قوم کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر، اس نے ایسی بات کہی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو دیکھ کے لوگ ہم سے چڑھیں گے، یعنی اس کا مطلب اس نے سمجھا کہ میں بریلوی ہوں۔ نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو، نہ مرو مگر مسلمان بن کے۔ قرآن میں توفنی مسلم والحقنی بالصالحین،
یا اللہ ہمیں موت دے تو مسلمان بنا کے اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ قرآن میں ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مومنوں کے لیے مومن عورتیں، مسلمانوں کے لیے مسلمان عورتیں۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہا آپ کو دیکھ کے لوگ آپ جیسے بنیں گے، وہ سمجھا کہ میں بریلوی ہوں تو وہ سمجھا بریلوی بنیں گے تو ہم سے الگ ہوں گے، وہ ایسا کہا اس نے۔ میں نے کہا میرا یہ مزاج نہیں ہے، میں کہ میرا مزاج تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو نام کے ہی مسلمان نماز نہیں پڑھتے، میں کہ ان کو مسلمانوں کو مسجد میں لا کر چھوڑ دو۔ میں کہ میرا مزاج تو ہے کہ مسجد میں لا کر چھوڑ دو، اب کیا ہے دیوبند والا لے جائے، بریلی والا اپنے ساتھ لے جائے، تبلیغ جماعت والا لے جائے، یا اہل حدیث لے جائے، مودودی لے جائے، کوئی بھی جماعت کا لے جائے ایکس وائی زیڈ۔ ارے پہلے اسے مسجد کا پابند تو بنا دو، پھر کوئی بھی لے جاؤ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کم سے کم اللہ کے گھر تو گیا وہ ہے۔ ابھی تو وہ مسجد میں ہی نہیں گیا، 90% تو مسجد میں نہیں جا رہا، پہلے سے اس سے پہلے ہی لڑائیاں چل رہی ہیں دیوبندی بریلوی۔ تو میرا مزاج یہ ہے آج بھی کہ ہاں مسجد میں چھوڑ دو، کوئی بھی جماعت لے جائے، مجھے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی بھی جماعت لے جائے۔ ارے جو مسجد میں جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ راہ راست پر آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ جو لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بڑے فکر مند چنتا جتا رہے ہیں، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آزادی مسلمانوں کو ملی ہے، اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا بھی، بھرپور فائدہ اٹھایا کہ آپ کو آزادی نہیں ملی۔ عید بقرعید کے تہوار آپ کے ہوئے، جلسے جلوس میں پرشاسن نے آپ کی مدد کی، تو آپ کو بھی چاہیے کنٹرول میں رہ کے آپ بات کریں، تقریر کریں تو کنٹرول میں، جوش میں ہوش نہ کھو جائیں، شانتی پوروک ڈھنگ سے تقریر کریں۔ ہمارے ہندو بھائی بھی آپ کی تقریریں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ ماحول خراب ہو؟ ارے آپ کو اگر سلمان اظہری کی اتنی فکر ہے تو کل جمعہ ہے، جمعے کے دن اعلان کر دیں کہ بھائی ہر آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا وعدہ کرے۔ جس دن 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا پابند ہوئی یا کوئی ہنگامہ کو کرنے